آگے کی ایک حدیث آ رہی ہے کہ مذہب اسلام میں زیادہ تر سوالات نہیں کرنے چاہیے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو مین وعن مان لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ بھئی فجر کی نماز میں زور سے قرات کی جاتی ہے، عصر اور ظہر میں کیوں نہیں کی جاتی؟ فرمایا ایسے سوال نہ کیا کرو، امام بس اتنا ہے کہ فجر میں زور سے پڑھتا ہے، ظہر اثر میں آہستہ پڑھتا ہے، قرات تو ہوتی ہے، یہ اللہ کی مسئلہ۔ ایسے سوالات اور ایسے ہی بہت سارے ہر معاملے میں نکتے چینی کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمائے انسان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی کوئی نیا حکم نہ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی نئے نئے معاملات میں سوالات نہ کیا کرو۔ فخذوا عنی فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم۔ ہاں جب میں تمہیں کوئی حکم دے دوں تو اس کو مان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کو، امت کو، کہ جب میں کوئی تمہیں حکم دے دوں تو اس کو مان لیا کرو۔ کیوں کہ تم سے پہلے والی امتیں اپنے نبیوں سے زیادہ تر سوالات کیا کرتے تھے اور نبیوں کے ساتھ اختلافات کیا کرتے تھے، بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہو۔ سوال بھی کرے تو علم سیکھنے کی نیت سے کرے، نکتہ چینی کے لیے سوالات نہ کرے۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ مسلمانوں ایسے سوالات بار بار نہ کرو کہ اگر اللہ تم کو بتلا دے تو تمہیں ناپسند ہو، لہذا ایسی چیزوں کا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیکار اور لایانی قسم کے سوالات کرنے کو منع کیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے تو پہلے اس حکم کو سنجیدہ نہ لیا، پھر اس کی صفات کے بارے میں پوچھتے اپنے حق میں تنگی کرتے رہے، الگ الگ سوالات کرتے رہے، اور بنی اسرائیل پر پھر عذاب آیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، ایک شخص نے سوال کیا کہ ہر سال فرض ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے یہ سوال 3 بار دہرایا کہ کیا یہ، کیونکہ حکم نازل ہو رہا تھا حج کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جواب میں ہاں کہتا تو ہر سال امت پر حج فرض ہوتا، کیونکہ حکم آسمانوں سے نازل ہو رہے تھے، اور ایسا ہو گیا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا مشکل ہوتا، ہر سال تو جا نہیں سکتا آدمی۔ اس لیے فرمایا بار بار کسی چیز کے سوالات نہ کیا کرو، چونکہ حلال اور حرام کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تھا، اس لیے کہ حلال و حرام آسمانوں سے اتارے جا رہے تھے۔ اب حلال و حرام کی تعیین ہو گئی، وہ فکس ہو گیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کسی کے سوال کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، جو ہم نے اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنا۔ آج کل لوگوں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے جدید طرز کے نئے نئے سوالات اٹھانے شروع کر دیے، مثلا قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے وہ بتلاؤ، یہ تو اللہ کو معلوم، ہر چیز بتلائی تھوڑی جاتی۔ قبر کی مٹی میں مردے کا جسم سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، پھر عذاب کیسے ہوگا؟ بیکار کا سوال۔ وہ تو جس کی روح نکل گئی ہے اس کی روح کا کانٹیکٹ بدن کے ساتھ ہے، روح پر عذاب ہوگا تو بدن پر اس کا اثر ظاہر ہوگا اور وہ خود محسوس کرے گا، آپ کو چاہے قبر میں نظر نہ آئے۔ اس لیے تو ایک حدیث آئی، میں نے آپ کو آگے سنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث لوگوں کو سناؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان اور جنات کو چھوڑ کر سب کو قبر کا عذاب بتلاتا ہوں۔ فرمایا اگر میں انسانوں کو بتلا دوں قبر کا عذاب تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا، بولو بھائی، چھوڑ دو، مردے باہر پڑے رہیں گے اور مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، اس لیے عذاب بتلاتے ہیں۔ آمین کہو، اللہ پوری امت کو قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمارے مرحومین کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بیکار سوال کرنے نہیں چاہیے، بلکہ جو حکم علماء سے سنا اس کو جیسا بتایا گیا ہے ویسا اس پر عمل کرنے چاہیے۔